أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ دگنے پر دگنا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی طرف دوڑو تاکہ اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو بخشش کی طرف جو اپنے رب کی طرف سے ہے. وجنت، اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، جس کا عرض آسمان اور زمین ہے. اعدت للمتقین، جو جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ آل عمران کی چند آیتیں ہیں. اس سے پہلے جو آیتیں گزری ان میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا مختصر سا تذکرہ تھا. غزوہ احد سے متعلق بہت ساری باتیں آئندہ بھی آنے والی ہیں. غزوہ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتلایا گیا تھا کہ غزوہ احد میں جو آزمائشیں مسلمانوں کو آئیں وہ مسلمانوں کی ہلکی سی لغزش کی وجہ سے، مسلمانوں کی چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی. اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چند چیزوں کا حکم دیا کہ کچھ گناہوں سے بچ جاؤ. چند گناہ گنوائے، ان سے بچنے کی تاکید فرمائی، اور چند باتیں بتلائیں جن پر چلنے کا حکم فرمایا. اس کے بعد پھر آگے چل کر کے دوبارہ غزوہ احد کا تذکرہ، اس کا تسلسل ہے. یہاں سب سے پہلے جس چیز سے منع فرما رہے ہیں وہ ہے سود کھانے سے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو دو چند نہ کھاؤ، یعنی اس میں اضافہ کر کر کے نہ کھاؤ. اس سے یہ بات ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے کہ سود اضافہ در اضافہ نہ کر کے کھا کے ہلکا پھلکا سود، ایک بارگی سود کھا لیا جائے، اس کی گنجائش ہے؟ نہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن عام طور سے سود کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آدمی سودی قرضہ دیتا ہے یا بینک سودی قرضہ دیتا ہے یا کوئی بھی تنظیم یا محکمہ سودی قرضہ دیتا ہے، تو جتنے پیسے قرض میں دیے گئے ہیں وہ بر وقت مقررہ وقت پر واپسی اس کی نہ ہوئی تو اس میں سود لگا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ سود کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد کے مقررہ وقت میں واپسی نہ ہوئی تو اصل اور سود پر پھر سود لگتا ہے. ایسے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. سود کا سسٹم ہی ایسے ہی ہے، اس لیے اس لفظ کا اضافہ کیا گیا. ورنہ تو سود کا ایک درہم بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور شریعت میں وہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنی سختی سے اس کی ممانعت فرمائی اور اتنی سختی سے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی. فرمایا کہ ایک درہم سود کا استعمال کرنا 36 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. کیا وجہ ہے؟ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. آدمی خالص دنیا دار بن جاتا ہے. اس کے سامنے دنیا بس دنیا ہی اس کے سامنے ہوگا. پیسے کے علاوہ کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوگی. دنیا کے حرص آپ دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود میں لوگ پیسے دیتے ہیں لوگوں کو اور سود وصولتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ بالکل بے رحم ہوتے ہیں. جو آدمی سودی قرضہ لیتا ہے، کسی آدمی کے پاس سود دینے والے کے پاس جو سودی قرضہ لیتا ہے، وہ سود لیتے لیتے اس کی حالت اتنی قابل رحم ہو جاتی ہے کہ کوئی عام آدمی اسے دیکھے تو اس پر ترس کھائے. لیکن سود کا کاروبار کرنے والا، اسے سودی قرضہ دینے والا، اس کے دل سے رحم کا مادہ ہی نکل جاتا ہے. وہ بالکل رحم نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں وہ ٹارچر کرتا ہے، وہ ستاتا ہے، مسلسل تکلیف دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بہت سو کو اپنا لوگ دنیا دیکھتی ہے کہ وہ خودکشی ان کا آخری فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے ایک بہت ہی ایک گھناؤنی چیز ہے اور بہت ہی بھیانک جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے نظر میں اسے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں اس کا شمار کیا، کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار کیا گیا ہے. آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی اللہ سے ڈرنے میں ہے، تقوی اختیار کرنے میں ہے. جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف جس کے اندر ہوگا، وہ اصل میں کامیاب ہوگا. دنیاوی مال و متاع، دوسروں کے پیسوں کے حرص کر کے کوئی آدمی کامیابی نہیں پا سکتا ہے. اور جس بندے کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اس کے اندر دنیا کی حرص نہیں ہوگی. اور جس کے اندر سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے آدمی خالص جو دنیا دار بن جاتا ہے، مال و متاع کی جو حرص اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے خوف خدا نام کی کوئی چیز ہی اس کے اندر نہیں ہوتی. اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اس لیے یہ بتلایا فرمایا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ، سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤ، سودی کاروبار کر کے اس کا مال نہ کھاؤ، اور آگے فرمایا اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور دوسری آیت میں فرمایا گیا، دوسری آیت میں بچنے کی جو تاکید کی گئی، فرمایا واتقوا النار، آگ سے بچو، جہنم سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو اصل کے اعتبار سے تو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے سارے عیش و آرام، ساری اس کی خوشیاں اور سارا اس کا عیش و آرام اسی دنیا میں ہے، یہی اس کے لیے گویا کہ جنت ہے. لیکن مسلمان کے لیے یہ جنت نہیں ہے. اب جنت کون سی ہے؟ مسلمان کا اصلی ٹھکانہ جنت ہی ہے، جسے اللہ نے آگے فرماتے ہیں اعدت للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے. اب کافروں کے لیے کیا؟ کافروں کی جنت تو دنیا ہو گئی، آخرت میں ہمیشہ ان کے لیے جہنم تیار ہے. تو فرمایا اعدت للکافرین. آگے ایک اور چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو آدمی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو بھی کہتے ہیں وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. تو پھر یہاں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو الگ الگ بیان کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب
یہ دیتے ہیں مفسرین کہ اللہ کی اطاعت یعنی قرآن ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کے قرآن میں بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں سے متعلق بیان فرمائے، نماز سے متعلق اقیم الصلاۃ بیان فرمایا، زکوٰۃ سے متعلق حکم ہوا آتوا الزکاۃ، لیکن تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ کہیں کہیں رکوع کا، سجدے کا تذکرہ تو ہے لیکن اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کی گئی۔ اب جو تفصیلات ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں، قرآن کے اندر صراحتاً اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کر بہت ساری باتیں، قرآن کی تعلیمات سے بڑھ کر اس سے زائد بہت ساری وہ تعلیمات، وہ تفصیلات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کی گئیں اور آپ نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے امت کو پہنچایا۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کو مانیں۔ نبی کی کیا شان ہے، نبی کون ہے اور نبی کو کیا کیا ذمہ داریاں دی گئیں۔ دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے نبی تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کا کام کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت کچھ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین قرآن کریم میں ہیں ان کو بھی ماننا ہے۔ اس اعتبار سے جو باتیں اللہ کی ہوئی وہ رسول کی بھی ہوئی، اور رسول کی باتیں اللہ کی باتوں کی تشریح، اور اس کے علاوہ بہت کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ اس لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا، حدیث پاک میں ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو لَأَلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَىٰ أَرِيكَتِي، فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں، تم میں سے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرب قیامت میں جو مسہریوں پر، تکیوں پر ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، باقی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ بعد میں امت نے دیکھا، امت میں اہل قرآن کا فتنہ آیا، یعنی منکرین حدیث کا فتنہ آیا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ بعض لوگ آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے باقی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے لی ہے وہ صرف قرآن کی ہے، حدیث کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، اس لیے حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اس کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک چھوٹی سی بات کا غلط انتساب، آپ کی طرف ایک چھوٹی بات کو غلط بات کو آپ کی طرف منسوب کرنے کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت فرمایا کہ جو آدمی میری طرف غلط بات کو منسوب کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آگ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں حضرات محدثین جنہوں نے حدیث کے ذخیرے کو امت تک پہنچایا، کتنی احتیاط انہوں نے برتی، کتنے نزاکت کے ساتھ امت تک حدیث کے ذخیرے کو پہنچایا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ اور مذہب اسلام، اس کی اصل چیز ہے سند، یعنی ایک حدیث میں نے کس سے پڑھا اور میرے استاد نے کس سے پڑھا، میرے استاد کے استاد نے کس سے پڑھا، سارا ریکارڈ آج بھی موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہمارے بڑوں کے پاس بھی موجود ہے، ان کے بڑوں کے پاس بھی موجود ہے، بہت آگے چل کر کے ساری چیزیں کتابوں میں سند کے طور پر ریکارڈ میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ
اڑتی ہوئی باتیں حدیث کے طور پر مشہور کر دی گئی ہوں، یہ دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے، ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ محدثین نے اسماء الرجال کا ایک فن ایجاد کیا، ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے اسماء الرجال کے نام سے۔ رجال کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے حدیثوں کو ہم تک پہنچایا، اسماء کہتے ہیں ان کے نام۔ ان پر باقاعدہ ریسرچ ہوا اور ان میں سے ہر ایک کا ریکارڈ موجود ہے، ہر ایک کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی حدیث، ایک صحابی کے بعد، صحابہ کے بعد سے لے کر امام بخاری یا وہ محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو لکھا، ان تک پہنچنے میں ایک آدمی بھی کوئی ایسا نکل گیا جس کی طرف سے حدیث ہم تک پہنچی ہو اور اس نے اپنی زندگی میں کچھ الٹا سیدھا کیا ہو تو اس کے نام کو نکال دیا گیا۔ اس کے نام کے ساتھ ایک مرتبہ اس کی جھوٹ پکڑی گئی تو اس کے نام کے ساتھ کذاب کا لفظ لکھا گیا۔ کاذب نہیں، کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو، اور کذاب کہتے ہیں بڑا جھوٹا کو، یعنی جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہو، اور اس سے حدیث کو لینے سے منع کر دیا گیا۔ اگر اس طرح کی اور حدیثیں دوسرے لوگ بھی نقل کرتے ہیں تو پھر کچھ راویوں کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے اس حدیث کے درجے کو کم کر دیا گیا۔ حدیث ضعیف، حدیث حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، حدیث صحیح، یہ سب کیٹیگریاں اسی سے بنی ہیں کہ جتنا راوی جتنا عمدہ ہوگا، حدیث کو روایت کرنے والے جتنے عمدہ ہوں گے، جتنے کوالٹی کے ہوں گے، جتنے اچھے لوگ ہوں گے، اسی اعتبار سے حدیث کے درجے بڑھتے ہیں۔ تو صحابہ تک پہنچتے تک جتنا سلسلہ آپس کا ہے سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حدیث کا ذخیرہ محفوظ نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ دوسری بات، عملاً بھی یہ چیز حقیقت کے خلاف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بھی قرآن ہی ہے، اس لیے وہ بھی اللہ کی وحی ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے انداز میں امت کو سمجھایا، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ضمناً لے رکھی ہے، اس لیے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کے مطلب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔ وحی غیر مطلوع کا مطلب وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اس میں حدیث قدسی بھی آ جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب آ جائیں گی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ نے یہ فرمایا، نبی علیہ السلام کوئی بات بیان کریں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے یہ بات بتلائی ہے اور وہ قرآن میں موجود نہ ہو، قرآن میں موجود ہو تو قرآن کی آیت ہو جائے گی، قرآن میں موجود نہ ہو تو اسے کہیں گے حدیث قدسی۔ اور حدیث نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتیں، اسے حدیث نبوی کہیں گے، نبوی احادیث کہیں گے۔ تو وحی کی حفاظت اللہ نے لے رکھی ہے، اس اعتبار سے بھی وحی کی حفاظت ہے، وحی محفوظ ہے۔ اس لیے یہ گمان کرنا کہ وحی محفوظ نہیں ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے، اس پر چلنا ضروری نہیں ہے، یہ بالکل غلط بے بنیاد بات ہے۔ اب بھی دنیا میں ایک بڑا فرقہ ایسا موجود ہے جو منکرین حدیث کے نام سے، منکر حدیث کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ انکار حدیث کا انکار کرنا ان کا پیشہ ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو درجے میں صرف صحیح حدیث کو لیتے ہیں، یعنی جو اعلیٰ حدیث اصل میں کوئی بھی حدیث صحیح یا جھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی وہ صحیح ہے۔ وہ اس میں جو صحیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ جھوٹ کا مقابل نہیں ہے۔ حدیث کی ایک خاص اصطلاح ہے صحیح، جس کے تمام راوی بالکل پرفیکٹ ہوں، وہ اونچے درجے کی حدیث کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے۔ میں پھر کسی وقت اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ تو یہاں یہ کہنا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ الگ چیز ہے، اس لیے اس کو الگ بیان فرمایا گیا۔ ایک اعتبار سے رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ایک اعتبار سے اللہ کے رسول کی اطاعت ایک اضافی معنی رکھتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے بیان فرمایا۔ آگے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
لعلکم ترحمون کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت ہوگی، تب ہی ہم اللہ کے نزدیک قابل رحم ہوں گے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اترے گی۔ آگے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایک اور حکم، جیسا کہ میں نے بتلایا، کئی چیزوں کا حکم دیا گیا اور کئی چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، تو اس میں سے ایک حکم جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف آگے بڑھو۔ مغفرت کی طرف بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ مغفرت کی طرف آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب مغفرت کی طرف آگے بڑھو۔ مغفرت کے جو اسباب ہیں، گناہوں کی معافی کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کی طرف مسارعت کرو، ان کی طرف جلدی کرو، ان کی طرف آگے بڑھو۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال صالحہ جو باعث مغفرت الہی ہیں، وہ کیا ہے؟ اب اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اسلام کا قبول کرنا ہی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اب ابو العالیہ کہتے ہیں وسارعوا الی المغفرہ سے مراد ہجرہ ہے، ہجرت کرنا ہے۔ انس بن مالک نے تکبیر اولیٰ قرار دیا ہے۔ سعید بن جبیر نے اطاعت، اللہ کی اطاعت کو ادا کرنا اسے کہا ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں جہاد اس سے مراد ہے، مغفرت کی طرف دوڑو کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں مغفرت کی طرف دوڑو کا مطلب یہ ہے توبہ کرو۔ ان تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ مغفرت سے مراد وہ تمام اعمال صالحہ ہیں جو مغفرت الہی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مغفرت اور جنت کی طرف بڑھو، آگے بڑھو کا حکم دیا گیا، جبکہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کہ تم لوگ، اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو جو فضیلت دے رکھی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ کوئی آدمی تم سے بڑا ہوا ہے، کوئی آدمی تم سے آگے ہے، تم اس کے پیچھے اس کی تمنا نہ کرو، اس کی طرف آگے بڑھنا تو دور کی بات، اس کی تمنا بھی نہ کرو، یہ فرمایا گیا۔ اب یہاں مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فضائل دو طرح کے ہیں، یعنی جو فضیلت کسی انسان کو دی جاتی ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک غیر اختیاری فضیلت، غیر اختیاری خوبی یا غیر اختیاری کمال، یا یہ ہے بعض کمالات اور بعض فضائل ہوتے ہیں جو اختیاری ہوتے ہیں، آدمی کا اس میں اپنا اختیار ہوتا ہے۔ غیر اختیاری کا مطلب یہ ہے، غیر اختیاری کمال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اچھی شکل کا پیدا ہو جائے، اچھے خاندان سے پیدا ہو جائے، یا اچھی نسل کا پیدا ہو جائے، اس کے والدین اچھے ہو جائے، یہ سب اچھی برادری کا ہو جائے، یہ سب غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ اور اختیاری چیزیں کیا ہیں؟ وہ تو بہت ساری ہیں، جیسے علم میں کمال پیدا کرنا، تقوی میں کمال پیدا کرنا، اچھی عادتوں کا اختیار کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اختیاری خوبیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ارشاد فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، تم میں سے ایک دوسرے کو جو اونچائی یا ایک دوسرے کو جو درجات دیے گئے ہیں اس کی خواہش نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ غیر اختیاری چیزوں میں خواہش نہ کرو۔ غیر اختیاری چیزیں، مثلا کوئی بچہ کسی اچھے خاندان میں پیدا ہو گیا اور میں کسی معمولی گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں، اب میں اس بات کی کوشش کروں تو پھر ایک لا حاصل کوشش ہوگی جس کی بنیاد پر دل میں حسد پیدا ہوگا۔ جو اچھے خاندان کے ہیں ان کو دیکھ کر کے ہمارے دلوں میں جلن پیدا ہوگا، یا کوئی شکلاً اچھا خوبصورت پیدا ہو گیا ہے اس کی کوشش ہم کو کوشش کریں تو لا حاصل کوشش ہے، غیر اختیاری کوشش ہے، ہمارے اندر وہ چیز ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں، جیسے علم میں برتری کسی کو حاصل ہے، اس کی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کی اجازت دی گئی، بلکہ اس کو پسند کیا گیا۔ بہت سارے قرآن کریم میں دوسرے مقامات میں اس کی
اس کی تاکید کی گئی، اسے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھے خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والے آئیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اختیاری خوبیاں۔ کوئی اچھا مقرر بن گیا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ بھی ویسا بنیں، ضرور تمنا کریں اور آپ آگے بڑھیں اور آپ کوشش کریں آگے بڑھیں۔ تو جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان میں آگے بڑھنے کا، ان کی طرف کوشش کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جو اختیاری چیزیں ہیں ان میں ہم آگے بڑھیں گے۔ جو ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے جن کی کوشش کر کے جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں ان کی ہم کوشش کریں گے۔ تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آگے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ جنت کی چوڑائی کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ آسمان اور زمین جس کی چوڑائی ہے، بھائی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جس کی چوڑائی ہے، تو پھر اس کی لمبائی کیا ہوگی؟ اس کی لمبائی اور بڑی ہوگی۔ آسمان ہمیشہ آپ دیکھیں ایک چیز مستطیل ہے تو اس کی جو حصہ اس کا بڑا ہوتا ہے اسے لمبا کہا جاتا ہے، اور جو کم ہے اسے چوڑا کہا جاتا ہے۔ چوڑائی ہمیشہ لمبائی سے کم ہی ہوتی ہے۔ تو عرض یہاں کہا گیا، جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس کا مطلب جنت اور بڑی ہے، یعنی اس کی لمبائی اس سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا جنت کو دنیا اور آخرت سے، دنیا آسمان اور زمین سے کوئی مقابلہ نہیں ہے جنت کا۔ حدیث کے دوسری حدیثوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں ہے کہ جنت انسان کو جو دی جائے گی وہ بہت بڑی ہوگی۔ دنیا اور آسمان اور زمین اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بس ایک بڑی چیز کو بتانے کے لیے انسان کے سامنے آسمان ہے اور زمین ہے، یہی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں، تو اس کو بتلایا گیا۔ دوسری بات یہاں مفسرین ایک دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ عرض کے عربی میں ایک دوسرے معنی بھی ہیں۔ عرض کے معنی ایک چوڑائی کے بھی ہے اور ایک ہے قیمت کے۔ عرض کے معنی ہے ثمن، قیمت کے ہیں، ریٹ کے ہیں، قیمت کے ہیں، جس کی تو فرمایا عرضها السماوات والارض، جس کی قیمت آسمان اور زمین ہے۔ جنت ایسی قیمتی چیز ہے جس کی آسمان اور زمین بھی اگر آپ دے دیں گے تو اس کی قیمت ادا نہیں کر پائیں گے، اتنی اغلا اور اتنی اعلیٰ چیز ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے جنت۔ تو یہ فرمایا گیا عرضها السماوات والارض۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مغفرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ فرمایا، اور مغفرت کو پہلے ذکر کیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا۔ اس سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مغفرت ہی جنت پہ جانے کا سبب ہے۔ آدمی نیک عمل، آدمی کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کی بنیاد پر آدمی جنت پہ چلا جائے یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کریں، اللہ بندے کو معاف کریں پھر جنت میں داخلہ دے دیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سددوا وقاربوا وابشروا، راستہ یعنی صحیح راستہ اختیار کرو، حق کو اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو، اللہ کے فضل کی بشارت حاصل کرو۔ فرمایا لن يدخل احدا الجنۃ عمله، یعنی کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں داخل ہرگز نہیں کر سکے گا، نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا عمل بھی جنت میں داخل نہیں کر سکے گا آپ کو؟ آپ نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، نہ آپ نے فرمایا نہیں میرا عمل بھی جنت میں نہیں پہنچائے گا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ حاصل یہ ہے کہ ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جنت عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے اللہ والوں کے قصے نقل کیے گئے ہیں کہ ایک صاحب کسی نے ایک اللہ والے کو، ان کی زندگی اس کے سامنے تھی، اس نے ایک اللہ والے کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوئی؟
حضرت نے کہا کہ میں نے بہت سارے کام کر رکھے تھے، بہت ساری نیکیاں تھیں. میں غالباً بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کسی خواب میں دیکھنے والے نے ان کو دیکھا، حضرت کو خوشحال دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا گزری، آپ کے ساتھ کیا معاملہ اللہ کا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میرے سارے اعمال ایک طرف رکھ دیے گئے. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ نہیں دیکھو میں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے، بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ میں بنا، لیکن جب میری پیشی ہوئی تو سارے اعمال کے مقابلے میں مجھے یاد دلایا گیا میرا ایک عمل جس کی وجہ سے میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے. خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے رات کو پیٹ میں درد ہونے لگا. مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ کیوں مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. پھر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ رات کو سوتے ہوئے میں نے کچا دودھ پی لیا تھا جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہونے لگا. ایک عام انسان کے لیے تو یہ صحیح ہے، لیکن ایک اللہ والے کی شان نہیں ہونی چاہیے. اللہ والے کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہر انسان کو بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن اللہ والوں کا درجہ بڑا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی چھوٹے درجے کے لوگوں کی نیکیاں بھی جو مقربین لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے حق میں گناہ بن جاتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی چوک پر اللہ نے ان کی پکڑ کر لی کہ ایک وقت تمہارے پیٹ میں درد میں نے پیدا کیا اور تم نے اس کا سبب اپنے دودھ پینے کو قرار دیا گیا. تم کہاں میرے ماننے والے ہو گئے اور تمہاری توحید کا کیا ہے؟ جب توحید ہی پر سوال کھڑا ہو گیا، ایمان پر ہی سوال کھڑا ہو گیا تو میرے عمل کا کیا ہوگا؟ میں پریشان ہو گیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ایک عمل کو مجھے یاد دلایا کہ بایزید ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ تم کتاب لکھنے میں بیٹھے تھے اور تم نے پہلے زمانے کی بات ہے کہ لوگ روشنائی رکھتے ہیں، اس میں قلم کو ڈبوتے تھے اور لکھتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے قلم کو دوات میں ڈبویا، روشنائی میں ڈبویا اور لکھنا چاہا تو ایک مکھی آ گئی اور اسے چوسنے لگی. تو حضرت نے اس وجہ سے کہ ایک پیاسی مخلوق ہے وہ سیراب ہو جائے، اس کی پیاس مٹ جائے، تھوڑی دیر کے لیے اپنا قلم روکا. جب وہ مکھی سیراب ہو گئی، رڑ گئی، تو پھر اپنا کام انہوں نے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل ہمارے نزدیک قابل مغفرت ہے، تمہاری مغفرت کے لیے یہ عمل کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت کا جب اعلان کرتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ مرحمت فرماتے ہیں. تو جنت کا داخلہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اعمال ایمان سے آدمی کا جنت کا داخلہ واجب ہو جاتا ہے اور اعمال کے ذریعے سے درجات انسان کو ملتے ہیں، لیکن یہ سب اس وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دیں. ورنہ کون انسان ایسا ہوگا جو اپنے سلسلے میں یہ کہہ سکے کہ میرے اوپر جنت واجب ہے؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ مختصر سا خلاصہ ان آیتوں کا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.